اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کے بعد آج شروع ہو رہی ہے سورہ رعد۔ رعد کا معنی ہے بجلی۔ یہ بجلی کی کڑک جسے سن کر تم دہل جاتے ہو اور تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورہ رعد۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے۔ تل کا یہ آیتیں ہیں الکتابی، کتاب الہی کی۔ یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی۔ والذین، اور وہ لوگ انزلہ، جو نازل کی گئی ہے، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو نازل جسے کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، الحق کا، وہ حق ہے۔ اور جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، وہ حق ہے۔ ولیکن، لیکن اکثر یا زیادہ لوگ، الناسا، جو لوگ ہیں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ لیکن اکثر لوگ اپنی کج فہمی کے باعث ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جس نے رفع، اٹھایا، بلند کیا، السماواتی، آسمانوں کو۔ اللہ وہ قدرت و حکمت والا ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر، بغیر، آمدن، ستونوں کے، ترونہا، تم انہیں دیکھ رہے ہو، ثم استویٰ، پھر وہ متمکن ہوا، ٹھہرا، علی العرشی، عرش پر۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہوا۔ وسخر، اور پابند حکم بنا دیا، الشمس، سورج کو، والقمر، اور چاند کو، اور پابند حکم بنا دیا سورج کو اور چاند کو، کل، ہر ایک، یجری، رواں ہے، چلتا ہے، لی اجل، مسمن، ایک مقررہ میعاد تک۔ ہر ایک رواں ہے مقررہ میعاد تک۔ یدبرو، تدبیر فرماتا ہے، امر، اللہ تعالیٰ حکم کا، اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے ہر کام کا، ہر حکم کا۔ یفصلو، کھول کر بیان کرتا ہے، آیات، اپنی نشانیوں کو، لعل، شاید، تم بلقاء، ملاقات کا، شاید تم ملاقات کا، ربکم، اپنے رب کی ملاقات کا، توقنون، یقین کر لو۔ اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے ہر کام کی، کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو، شاید تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔ الف لام میم را، حروف مقطعات ہیں۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نازل فرمائے اس کے حق ہونے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سچی کتاب پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور اس کے اعجاز بیان کے سامنے تو انہیں دم مارنے کی ہمت نہ تھی، لیکن قرآنی دعوت کے 3 بنیادی اصولوں سے انہیں اتنا شدید اختلاف تھا کہ وہ کسی قیمت پر ان کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ نمبر 1 توحید باری تعالیٰ، نمبر 2 روز قیامت، نمبر 3 وحی۔ یہ بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی کہ ایک خدا اس وسیع و عریض کائنات کے ان گنت مسائل سے کیسے عہدہ برآ ہو سکتا ہے۔ نیز قرآن کا یہ کہنا کہ مرنے کے بعد تمہیں پھر زندہ کیا جائے گا اور قیامت کے دن تمہیں اپنے اعمال کے جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہوگا، تو اس کو بھی عقل و دانش کے خلاف یقین کرتے ہوئے اس کا انکار کرتے تھے۔ وہ یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہ تھے کہ کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے جس پر وحی نازل ہو۔ یہ 3 شبہات ان کے دل میں ایسے جڑ پکڑ چکے تھے۔ کائنات کی تخلیق کے بعد اس کی بقا اور اس کی نشو و نما اور اس کی حکمرانی
کی زمام اس کی دست قدرت میں ہے۔ اگر اب بھی اطمینان نہیں ہوا تو آؤ تمہیں اس کی قدرت کا ایک اور روشن ثبوت دکھائیں۔ سورج اور چاند کو دیکھو، کس طرح اپنی معینہ مداروں میں گردش کر رہے ہیں، مقررہ وقت پر طلوع ہوتے ہیں، مقرر راستے سے گزرتے ہوئے غروب ہوتے ہیں۔ انقیاد و اطاعت کا یہ عالم ہے کہ ایک دن بھی انہوں نے چڑھنے اور ڈوبنے میں تاخیر یا عجلت نہیں کی۔ کیا مجال کہ اپنے مقررہ راستے سے بال برابر دائیں بائیں سرک سکیں، کوئی مشرق سے مغرب کی طرف، کوئی مغرب سے مشرق کی طرف، کوئی مائل بجنوب اور کوئی مائل بشمال ہے، کسی کی رفتار تیز ہے اور کسی کی رفتار سست، لیکن نہ آپس میں ٹکراتے ہیں، نہ راستہ بدلتے ہیں، نہ مقررہ وقت سے پہلے اپنا دورہ مکمل کرتے ہیں، اور نہ پیچھے۔ خود ہی بتاؤ، جس کے حکم سے یہ سب کچھ روپذیر ہو رہا ہے، اس کے علم، اس کی قدرت میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ وہ لوگ جو شمس و قمر اور دیگر اجرام فلکی کی پوجا کیا کرتے ہیں، انہیں بھی بتا دیا، یہ وہ خدا نہیں، وہ معبود نہیں، بلکہ وہ ایک فرما بردار غلام کی طرح اپنے مالک کے فرمان کے سامنے سر افگندہ ہیں۔ یعنی اس جہان رنگ و بو اور عالم ہست و بود کو پیدا کرنے کے بعد وہ بے تعلق ہو کر بیٹھ نہیں رہا، بلکہ وجود و عدم، حیات و موت، فکر و انا اور ظلم شؤون کائنات اس کی تدبیر سے انجام پا رہے ہیں۔ اپنی قدرت و حکمت کی آیات بینات کے ذکر کے بعد ان کے دوسرے شبہ کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں بتایا کہ جس کی قدرت کا یہ عام ہے کہ آسمان اور شمس و قمر اور تمام اجرام فلکی اس کے فرمان کے غلام ہیں، اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ مردوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور میں پیش کر دے۔